اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ وہ حدیثوں کے لیے مت بیٹھیں۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو منع کیا ہے کہ وہ حدیثوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت بیٹھیں۔ خواتین حضرات، قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت 53 کے پہلے دو حصے، پارہ نمبر 22۔ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں کھانے کے لیے اجازت کے ساتھ جایا کرو، تو بھی کھانا پکنے کے انتظار میں پہلے سے مت بیٹھو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ اور حدیثوں کے لیے مت بیٹھو۔ بے شک تمہاری یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، بس وہ تم سے حیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سچ کہنے سے نہیں شرماتا۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ احزاب کی آیت 53 کے پہلے دو حصوں کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حدیثوں کے لیے یعنی باتوں کے لیے منع کر دیا۔ خواتین حضرات، اگر آپ قرآن پاک کھول کر دیکھیں تو اس آیت میں حدیث لکھا ہوا ہے۔ فرقہ پرست کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ خواتین حضرات، حدیث وہ چیز ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 200 سال یا 250 سال بعد لوگوں نے تحریر کیا۔ ان احادیث کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلایا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم سے احادیث کے بارے میں سوال ہوگا یا صحابہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جبکہ ہم سے قیامت والے دن قرآن پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کی آیت 43 میں فرماتے ہیں کہ ہم سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد ہی قرآن پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ہم سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن قرآن پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ حدیث کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ صحابہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچایا، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ جیسے ہی قرآن پاک کی آیت سنائی جائے تو اسے جھٹلانے کے لیے صحابہ کرام کا نام لے کر کوئی حدیث سنا دی جاتی ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ حدیث کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتا اور نہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست کہتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ خواتین حضرات، یہ وہ نام ہے جو فرقہ پرستوں نے رکھا ہے، جبکہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ کا رسول پیغام لے کر آتا ہے تو جو اس پیغام کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کا نام ایمان والا ہوتا ہے، اور جو اس پیغام کے نافرمان ہوتے ہیں، جھٹلانے والے ہوتے ہیں، ان کا نام کافر ہوتا ہے۔ صحابی نام فرقہ پرستوں کی ایجاد ہے، کیا جنہوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ صحابی تھے. کیا پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابی نام لکھا ہوا ہے؟ کیا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا تھا، قرآن پاک میں کہیں ان کا نام صحابی لکھا ہوا ہے؟ ان کو صرف ایمان والوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو بھی رسول کا پیغام ماننے والا ہوتا ہے، چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، چاہے وہ بعد میں ہو، اس کا نام ایمان والا ہوتا ہے. خواتین حضرات، اب قیامت تک آنے والے لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام یعنی قرآن پاک کو ماننے والے ہوں گے، ان کا نام ایمان والا ہوگا. جبکہ فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سورہ انعام کی آیت 159 میں ختم کر دیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 100 میں فرقے کی اطاعت کرنے والے کو کافر کہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت 13 میں فرقے بنانے والوں کو مشرک کہا ہے. خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ ہم سے اور رسولوں سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے بارے میں پوچھیں گے. مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام سنایا، تو وہ امت جن تک ان کا پیغام پہنچا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس امت سے اور رسولوں سے اس پیغام کے بارے میں پوچھیں گے. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچایا ہے. ہم سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں بات کریں گے. یاد رہے کہ نہ ہم سے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ پوچھیں گے اور نہ حدیثوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال ہوگا. سورہ اعراف آیات 6 تا 9، پارہ نمبر 8. پھر ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. پھر ہم اپنے علم سے بیان کریں گے، اور ہم غائب تو نہیں تھے. اور اس دن سچائی کے ساتھ وزن کیا جائے گا. پھر جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات سے ظلم کرتے تھے. خواتین حضرات، آپ نے سورہ اعراف کی آیات 6 تا 9 تک کا ترجمہ سنا. آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی بات کی ہے، یعنی ہماری بات بھی کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کی ہے، پہلے لوگوں کی بھی بات کی ہے، اور جو پہلے رسول ہیں ان کی بھی بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. پھر ہم اپنے علم سے بیان کریں گے، اور ہم غائب تو نہیں تھے. اور اس دن سچائی کے ساتھ وزن کیا جائے گا. پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات سے ظلم کرتے تھے. خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی بات کی ہے. نہ پہلے دور میں حدیث، سنت اور صحابہ کرام کا کوئی تصور تھا، اور نہ پورے قرآن پاک میں صحابہ کرام، حدیث اور سنت کا کوئی تصور ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی آیات، وہ جو اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانا ہوگا ان کے پلڑے بھاری ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظلم والا رویہ اختیار کیا ہوگا تو وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے. خواتین حضرات، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے، سورہ
آل عمران کی آیت 103 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مرتے دم تک مسلم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑیں اور تفرقے میں نہ پڑیں، یعنی فرقے نہ بنائیں۔ تو خواتین حضرات، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے ظلم کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا اور فرقوں پر قائم ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت 7 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مرد بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل نصیحت یعنی قرآن والوں سے پوچھ لو۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 7 میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ وسلم سے پہلے بھی مرد بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے لیے کسی کو منتخب کرتے ہیں، پھر اس کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ لاکھوں ہزاروں کے پاس وحی ہو جو ایک دوسرے سے ملتی نہ ہو اور پھر قوم تفرقے میں پڑ جائے، وہ وحی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت 10 میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک نازل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصیحت بھیجی ہے۔ تو کیا ہم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، سورہ انبیاء آیت 24 پارہ نمبر 17، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ تم اپنی دلیل تو لاؤ، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی نصیحت ہے جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ اکثر ان میں سچ کو نہیں جانتے، بس وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 24 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک ان لوگوں کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ان لوگوں کی بھی نصیحت تھی جو پہلے تھے، یعنی قرآن پاک کی تعلیمات پہلے بھی آئیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک میں اپنے رسولوں کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے پیغام کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی حدیثوں کا نام لیا یا سنت کا نام لیا؟ کیونکہ ان لوگوں کی طرف بھی یہی قرآن آیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت 13 پارہ نمبر 25 میں فرماتے ہیں کہ جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا ہے، یہی رسول پہلے رسولوں کو بھی وحی کیا گیا تھا، اس وصیت کے ساتھ کہ اس میں اختلاف نہ کرنا، اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ خواتین حضرات، جو دین پہلے رسولوں کو وحی کیا گیا، وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ کسی ولی کی اطاعت نہ کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3 پارہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ کسی ولی کی اطاعت نہ کرو۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے
ساتھ کسی ولی کے اطاعت سے منع کر دیا ہے۔ کیا پورے قرآن پاک میں اس طرح کی کوئی آیت ہے کہ قرآن، حدیث اور سنت؟ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کا خالص پیغام قرآن پاک ہے۔ یہی خالص دین ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اس پیغام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور جو بھی اس پیغام کے نافرمان ہوں گے وہ ہلاک ہوں گے۔ آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ احقاف آیت 35 کا آخری حصہ، پارہ نمبر 26۔ اس پیغام کو پہنچا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہوں گے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ احقاف کی آیت 35 کے آخری حصے کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ اس پیغام کو پہنچا دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہوں گے۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک قرآن پاک کا پیغام پہنچایا۔ کیا ہم قرآن پاک کے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک کو ماننے والے ہیں یا جو احادیث قرآن پاک کو جھٹلاتی ہیں ان کو ماننے والے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے۔ تمام صحابہ کے پاس اگر وحی تھی تو پھر آپ نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کر دیا۔ خواتین حضرات، آئیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام قرآن پاک کھولتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔